دہشت گردی کے خاتمے کا وقت آ گیا، سیکیورٹی فورسز کو تمام وسائل مہیا کریں گے۔ دہشت گرد پاکستان کی ترقی اور سی پیک منصوبے روکنا چاہتے ہیں۔ مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت یا نرمی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا دہشت گردوں سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ آئین پاکستان کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ پوری قوم کو دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے یکجا ہونا ہوگا۔ وفاقی کابینہ کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقاتیں۔ بلوچستان میں حالیہ واقعات پر بریفنگ دی۔ سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے خاتمے کی تجاویز پر مشاورت۔ آصف علی زرداری کا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور۔ سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعظم کی دہشت گردوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گرد صرف ایک SHO کی مار ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے واقعات کا مل کر سدباب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ امن و امان یقینی بنانے کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ مٹھی بھر عناصر دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ چین، ایران اور ترکیہ کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ایرانی سفارتخانے کی بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ کہا حکومت پاکستان عوام اور پیاروں کو کھونے والوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے کہا کہ دہشت گردی کی کسی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ امریکی سفارتخانے کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے تیرہ میں آپریشن۔ 25 خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں خوارج کا سربراہ ابو ذر عرف صدام بھی مارا گیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں فتنہ الخوارج اور نام نہاد لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کی گئیں۔ بلوچستان کے علاقے بیلا میں کیے جانے والے آپریشن میں جہنم واصل 5 دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ بلوچستان میں شہید جوانوں کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین۔ نائک عبدالحمید ضلع ڈیرہ غازی خان میں سپرد خاک۔ سپاہی محمد ثقلین کی خوشاب۔ سپاہی ذیشان اللہ کی پشاور میں تدفین۔ سپاہی محمد شہریار سرگودا، سپاہی غلام محمد اور سپاہی ذاکر خان صحبت پور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسروں، جوانوں، شہداء کے لواحقین کی شرکت۔ ISPR کے مطابق شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ FC بلوچستان کو ریکوڈک منصوبے کی سیکیورٹی کی مد میں 1 ارب 95 کروڑ روپے ملیں گے۔ 6 وزارتوں کے 82 سرکاری اداروں کو ضامنہ تحلیل کرنے کے لیے کمیٹی کی سفارشات بھی منظور۔ ملازمین کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کمیٹی بھی قائم۔ کفایت شعاری مہم کے اقدامات جاری رکھنے کی بھی منظوری۔ ECC اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور۔ ایوان بالا نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ اپوزیشن کی حکومتی بل کی ایوان میں مخالفت۔ شبلی فراز نے کہا کہ ہم ربڑ سٹیمپ نہیں، یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایوان کو مذاق نہ بنائیں یا پھر سینٹ کو بند کر دیں۔ درست راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کریں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں گرما گرمی۔ شبلی فراز نے کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وزیر داخلہ اس کا جواب دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے پہاڑوں پر چڑھ کر شہریوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
ایوان صدر میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے بڑی فوج کے سربراہ کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل یی کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول اور ملٹری شخصیات کی شرکت۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا جو ہمیشہ سے دشمن قوتوں کو کھٹکتا ہے۔ مسلمانوں کی کمپنی خلافت ہے۔ خلافت ہی نبوت کے بعد رائج ہوئی۔ احیاء خلافت کے لیے کھل کر سامنے آنا پڑے گا، سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب، کہا ہماری فوج ہمارے ساتھ مل کر لڑے گی اور اسرائیل کو سبق سکھائے گی۔ ہمیں ہماری فوج کے خلاف بھڑکایا گیا، لیکن یہی فوج ہے جو ہمارے لیے جانیں قربان کرتی ہے۔ ہمیں اس فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ شر پسند عناصر کو ناکو چنے چبوانا ہوں گے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ نے اپنا منشور جاری کر دیا۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر نے احیاء خلافت کا منشور پیش کرتے ہوئے کہا، خلافت کے لیے جو پہلے غلبہ پالے گا وہی خلیفہ ہوگا، چاہے وہ آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے بنیادی عقیدے اور ان سے پوچھنے والے نظام کے مطابق ترجیحات کا تعین کرتی ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست میں حاکمیت اللہ کی اور اقتدار عوام کے لیے ہے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ تمام تر وسائل اور توانائیوں کے ساتھ امت کے شعور کو اسلامی بنیادوں پر بیدار کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ سعد نذیر نے منشور میں نظام خلافت کے بنیادی خد و حال کا خاکہ پیش کیا۔ مسلمان اپنی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہمیں خلافت کے جھنڈے تلے متحد ہونا ہوگا۔ جنرل سیکرٹری تکمیل پاکستان موومنٹ مسٹر رضا کا سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ فلسطینی ماؤں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین اور عافیہ صدیقی کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا، فلسطینیوں پر وحشیانہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر بولے، امت مسلمہ کا خون بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بے حسی کے باوجود صلاح الدین ایوبی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نکلیں گے۔ علامہ زبیر اشرف عثمانی نے کہا، جہاد کر کے ہم ہاریں گے نہیں، بلکہ فتح ہمارے قدم چومے گی۔ حکومت کی تاجر دوست اسکیم، مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسز نامنظور۔ تاجروں اور جماعت اسلامی کی آج ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال۔ دو بڑی تاجر تنظیموں مرکزی انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان کا FBR سے مذاکرات سے انکار۔ چیئرمین FBR کی دعوت کے باوجود دونوں تنظیموں کے نمائندے شریک نہیں ہوئے۔ کراچی فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا بھی صنعتیں بند رکھنے کا اعلان۔ JUI کی بھی ہڑتال کی حمایت۔ وفاقی اور پنجاب حکومت ہڑتال ناکام بنانے کے لیے متحرک۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے ہڑتال نہ کرنے کے لیے مختلف تاجر گروپوں سے رابطے۔